محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی پروگرام طب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے. ہمارے پروگرام میں جو بھی آپ کی پورے ہفتے کی ای میلز ہوتی ہیں اور جو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو طب کے حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ جو موضوعات ہوتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ ساری انفارمیشن آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کی جائے. اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب. تو پروگرام میں قبلہ آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ قبل اس کے کہ آپ کے ساتھ تفصیلاً جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مختصر سا ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو کلپ ہے، اس میں آپ دیکھیں کیونکہ طب اہل بیت علیہ السلام پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کرشماتی طور پر حیرت انگیز طور پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ علم الہی جو ہے وہ وہی الہی موجود ہے. تو جہاں پر بہت ساری جگہوں پر جا کر جدید ترین طب بھی جہاں پر ہاتھ دونوں بلند کر لیتا ہے، ہار مان لیتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ یہ اپنا اثر چھوڑ رہی ہے اور دکھا رہی ہے. اور ان چیزوں کو نہیں دبایا جا رہا کیونکہ اب اس پہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی آپ انفارمیشن کو روک نہیں سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا کلپ اور اس کے بعد باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چند دن پہلے میں نے اپنے ایک ویڈیو میسج میں طب اہل بیت کا ذکر کیا تھا، جس کا علاج میں نے اور میری زوجہ نے اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بچے عطا کیے بطفیل محمد و آل محمد اور اس طب آل محمد کے علاج کے ذریعے. اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں جن کا تعلق طب آل محمد سے ہی ہے. میری بڑی بیٹی جس کی عمر تقریباً 2.25 سال کی تھی، تو اس کو ایک برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا جو کہ ارلی سٹیجز میں تھا. مولا کا شکر ہوا کہ ارلی سٹیجز پہ ڈائگنوز ہو گیا. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت کیا کیا جائے، کیونکہ جب آپ کی معصوم بچے آپ کی اولاد کے ساتھ اس قسم کا ہو تو انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے. لیکن سب چیزیں میں نے مولا کی بارگاہ میں رکھ دی کہ مولا آپ ہی نے یہ اولاد دی ہے، آپ ہی اس مشکل سے ہمیں نکالیں گے. تو عہد یہ کیا کہ مولا آپ شفا دیں گے تو ہم آپ کے در پہ آپ کی زیارت کے لیے میں اپنی بیٹی اور اپنی زوجہ کے ہمراہ ارار اور عراق کی زیارتوں پہ حاضر ہوں گا. علاج چلتا رہا، آپریشن ہوا، ڈائگنوز ہو گیا. لیکن چونکہ ٹیومر تھا، وہ کینسرس ٹیومر تھا، تو خدشہ ہمیں بار بار یہی تھا کہ دوبارہ یہ ٹیومر نہ آ جائے. اسی دوران جب علاج چلتا رہا تو مجھے طب آل محمد کا بھی علم ہوا. مولانا سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کے کچھ لیکچرز میں نے یوٹیوب پہ دیکھے، تو وہاں سے مجھے بڑا میں متاثر ہوا کہ کس قسم کا ہمارے علماء کرام نہ صرف فقہی منازل کو بھی طے کر رہے ہیں، فقہی مشکلات اور مقامات پہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. لیکن جب مجھے انکشاف ہوا کہ ہمارے عالم دین میڈیکل سائنس کی طرف بھی بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ ریسرچ کس زمن میں کر رہے ہیں کہ جو آل محمد نے جو اصول طب اور صحت کے حوالے سے متعین کر دی اور جو ادویات انہوں نے معصومین کے ذریعے ہم تک پہنچی سی جن کو علماء نے اکٹھا کیا. اور اسی سلسلے میں مولانا سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس علم کو ہر جگہ عام کیا. تو جب ہمیں اسی دوران جب میں یہ مولانا قبلہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کے لیکچرز میں سن رہا تھا تو ان کا ایڈریس اور ای میل اور تمام تر ان کے
نمائندگان کا رابطہ موجود تھا. میں نے رابطہ قائم کیا اور میں نے اپوائنٹمنٹ لی, ان کو بتایا کہ میں فلاں تاریخ کو ایران میں موجود ہوں قم میں, تو میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بیٹی کو آپ دیکھ کے علاج کا تعین کر سکیں, تاکہ آگے مستقبل میں اس کو یہ ٹیومر دوبارہ نہ آئے اور نہ گرو کرے. مختصر یہ کہ جب ملاقات ہو گئی اور میں عراق کی زیارات کرنے کے بعد جنوری 2019 کو پہلے عشرے میں ایران پہنچا تو قم میں میری ملاقات جناب مولانا سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب سے ہوئی, اور وہ مجھے قبلہ مولانا سید جان علی شاہ قاسمی کے مدرسہ جو کہ حرم امام جناب سیدہ فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا کے قریب ہے, وہاں پہ لے گئے. انہوں نے میری بیٹی کو انہوں نے دیکھا اور باقاعدہ ادویات تجویز کیں اور ہمیں طریقہ بتایا کہ طب اہل بیت کی ادویات جو ہیں خصوصاً برین ٹیومر اور کینسر کے لیے ہیں, جس کو استعمال کرنے سے آپ کی بچی ایک تو صحت مند ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ ٹیومر گرو نہیں کرے گا. قبلہ نے بہت تعاون کیا اور بہت زیادہ تعاون ان کا ہمیشہ سے رہا. قبلہ مولانا سید ارباب علی شاہ, ان کی بڑی محنت ہے کہ وہ قبلہ مولانا سید جان علی شاہ قاسمی صاحب کے پیغامات کو, ان کی ریسرچ کو, ان کے مشن کو ہم جیسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ہماری بہتر رہنمائی کرتے ہیں. میں میڈیسن لے کے جو انہوں نے تعین کی تجویز کر کے زیارات مکمل کر کے پاکستان پہنچا تو ہم نے اپنی بیٹی کو وہ دوائیں استعمال کرنا شروع کروا دیں. دوائیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں, مشکل ہوتی ہیں اس طرح کی ہربل میڈیسنز جو ہیں جو ان کو استعمال کرا, لیکن ہم نے ہمت کی اور میری بیٹی کو ہم نے لگاتار 6 سے 7 مہینے وہ میڈیسنز کا استعمال کرواتے رہے. میڈیسن کا استعمال کرنے سے تو جب اس کی استعمال کرنے سے اس کی صحت بھی بہت اچھی رہی, اور بالکل ہم نے MRI بھی کروایا, دوبارہ کوئی سائنس نہیں تھے ٹیومر کے, کوئی اس کے اندر کوئی نہیں تھے, اور بڑا شکر ادا کیا مولا کا کہ اس نے ہمیں اپنی زیارت سے بھی مشرف کیا اور طب اہل بیت جیسے علمی خزانے تک ہماری رسائی ممکن, جس کو تجرباتی طور پہ میں نے دیکھ پایا کہ یقیناً یہ علم وحی ہے اور اس کا جو استعمال ہے وہ یقینی طور پہ 100% نتائج کا حامل ہے. میں ایک بار پھر قبلہ سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب کا اور قبلہ مولانا سید جان علی شاہ قاسمی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس علمی خزانے کو ہم تک پہنچایا, اور میں دعا گو ہوں کہ وہ محمد و آل محمد کے صدقے میں قبلہ کی ان کاوشوں کو ان کی مدد فرمائیں اور ان کی محنتوں کو اور پروان چڑھائیں, تاکہ وہ اس طرح کی ریسرچ کو جو ہم سے چھپی ہوئی ہے دیگر مومن و مومنات پوری دنیا میں جہاں ہیں ان تک پہنچائیں, تاکہ لوگ اس سے بہتر طریقے سے استفادہ حاصل کر سکیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, آپ نے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا. ہم جو کلپ چلانے سے پہلے ہم اسی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ علم جو ہے, علم کے جو خزانے محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ انمول موتی چھوڑے ہیں, اور ہم اس سے اگر فائدہ اٹھائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ چھپائے نہیں چھپے گا, چاہے کتنی ہی اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کر لی جائے, مگر جب سورج نکلتا ہے, روشنی ہوتی ہے, تو دن کو دن کہا جاتا ہے. تو قبلہ علامہ سید جان علی شاہ قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. قبلہ کیا کہیں گے ویڈیو کلپ کے اوپر, اس میں جو انہوں نے پوری تمام تفصیل کے ساتھ تمام چیزوں کے اوپر بات کی ہے, اس پہ تھوڑے سے کامنٹ دے دیں تاکہ آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, جس طرح سے اس مومن کو جڑوا, اس طرح سے بہت سارے مومنین جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, مگر الحمدللہ طب اہل بیت میں مایوسی نہیں ہے, اور جو دوائی ہم دیتے ہیں جزر ہے اور کور ہے مردوں کے لیے, اور خواتین کے لیے ازخر ہے, آمادگی رحم ہے, جرجیر ہے. الحمدللہ ان 4-5 دواؤں کے ذریعے سے جو چیز ناممکن ہوتی ہے اللہ کے فضل سے, البتہ اعمال بھی بتلاتے ہیں کہ آپ لوگ 7000 مرتبہ ہر روز استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیں, دوا کھانے سے پہلے 70 مرتبہ سورہ الحمد اور دعائے توسل پڑھیں. اس کی بھی برکات ہیں کہ الحمدللہ کتنے جو بے اولاد تھے, مایوس ہو چکے تھے, الحمدللہ طب اہل بیت سے انہیں اولاد ملی. پھر یہ برین ٹیومر کی بات انہوں نے بتلائی,
الحمدللہ برین ٹیومر ہو یا کسی قسم کا بھی کینسر ہو، الحمدللہ طب اہل بیت میں اس وقت شفا پانے والوں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے. اور آیت اللہ تبریزیان کی ٹیلی گرام پہ سائٹ بھی ہے جس میں اب جو شفا پانے والے لا علاج بیماریوں کے ان کی تعداد الحمدللہ 17,000 تک پہنچ چکی ہے. تو یہ اہل بیت کے زندہ معجزات ہیں اور انسانیت کی بڑی خدمت ہے. اس میں انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو حصہ لینا چاہیے، سب لوگ آگے بڑھیں اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی فیض پہنچائیں. جی آسان. صحیح.